معزز و مکرم حاضرین اکرام، عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ اپنے محبوب، پیارے اور برگزیدہ بندے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ آپ تمامی احباب یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور کافی دیر سے نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں ایک خاص اور بڑی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے بڑی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر ہمارے اپنے ادارے کے جو طلباء ہیں وہ اور خصوصی مہمان نعت خواں کو دعوت دے کر نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ کچھ دیر تک چلایا جاتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھنا اور سننا یہ دونوں بھی عبادت ہے، بلکہ آپ حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں یہ جان لیں کہ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور نعت نبی سننا یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پسند فرماتے کہ آپ اپنی تعریف سنیں تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جو دربار رسول میں ان کا مقام و مرتبہ اور حیثیت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی نعت پڑھنا ہوتا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان کے لیے یہ حکم دیتے کہ حسان کے لیے ممبر لگایا جائے، اور آپ ممبر پر کھڑے ہوتے اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حسان یہ نعت نبی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی روح القدس
یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے دور اور زمانے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے اور آپ کے دل میں عشق رسول جگمگائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں بھی اور سنتے بھی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی مقصد کے تحت یہ خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے القابات بہت سارے ہیں۔ جو مشہور و معروف القاب ہے وہ سراج الامہ، یعنی آپ امت کے چراغ ہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ کو آپ نے ہم گناہگار امت محمدیہ کے لیے اس قدر قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے ذریعے آسان فرما دیا ہے کہ آج ہمارے لیے دین پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اور آپ سراج الامہ ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے القابات میں یہ بھی ہے کہ آپ امام الائمہ ہیں۔ اور امام الائمہ، ائمہ سے مراد ہر ایک فن اور ہر ایک علوم کے جتنے بھی امام ہیں، ان تمام کے آپ امام مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سید الفقہاء والمجتہدین آپ کا خاص لقب ہے، اور اسی طریقے سے آپ سید الاولیاء والمحدثین بھی ہیں۔ اولیاء اکرام کے بھی آپ سردار ہیں اور محدثین کے بھی آپ سردار ہیں۔ آپ کا نام مبارک نعمان ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام ثابت ہے، اور آپ کے دادا کا نام نعمان ہے، اور آپ کے پردادا کا نام مرزبان ہے۔ نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن مرزبان۔ اور آپ جو ہے فارسی النسل ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خصوصی فیضان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے یعنی اسماعیل ابن حماد ابن نعمان، آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ایک مرتبہ اپنے بیٹے یعنی امام اعظم کے والد محترم ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے، ان کو لے کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور یہ فرمایا کہ حضور اس بچے کے حق میں دعا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ اور خود آپ کے پوتے اسماعیل ابن حماد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے والد محترم کے حق میں دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہی کا ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ فیضان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کا جو نام ہے نعمان ہے، نعمان کے معنی لغت میں عربی اعتبار سے جب آپ اس کا معنی دیکھیں تو علماء عرب نے یہ فرمایا ہے کہ نعمان کا معنی ہے خون، اور ایسا خون جس پر سارے جسم کا دارو مدار ہو، اور اسی خون کے ذریعے سے سارے اعضاء کام کرتے ہوں۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بتایا کہ نعمان کا معنی ہے روح، جسم کی روح جسے کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں معنی کو لیتے ہوئے علماء نے بڑی پیاری بات بتائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دین اسلام کے حق میں روح کی طرح
اور اسی طریقے سے اس خون کی طرح ہے جس پر جو ہے سارے جسم کا دارو مدار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے شریعت مصطفیٰ کو اس طریقے سے لوگوں کے لیے آسان کر دیا کہ یہ ساری امت کے لیے دین پر، اسلام پر عمل کرنا یہ آسان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے، سن کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں تو یہ سال جو ہے 80 ہجری کا ہے، 80 ہجری کا، اور اس دور اور زمانے کو خیر القرون میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین زمانے کے لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام۔ اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس زمانے کے بعد آنے والے ہیں، یعنی تابعی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانے والے جو اس زمانے کے بعد آنے والے ہیں، یعنی تبع تابعی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا مجدہ بشارت جو ہے، اس بشارت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ 4 بڑے مذاہب ہیں فقہ حنفی کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جانب ایک مذہب منسوب ہے، یعنی مذہب حنفی، اور دوسرا امام محمد ابن ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جسے مذہب شافعی کہا جاتا ہے، اور تیسرا مذہب مالکی ہے، مذہب مالکی، یعنی امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ہے، اور چوتھا مذہب امام احمد ابن حنبل کی جانب منسوب ہے، یعنی مذہب حنبلی۔ آپ یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنے مذاہب ہیں، چاروں مذاہب یہ حق پر ہیں، چاروں مذاہب حق پر ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چاروں اماموں میں سب سے اعظم جو ہیں، جو افضل جو ہیں، وہ ہمارے امام اعظم ہیں، ہر ایک اعتبار سے، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، تقوی و طہارت کے اعتبار سے ہو، یا پھر علم حدیث میں مہارت و کمال کے اعتبار سے ہو۔ آپ اس عروج و بلندی پر فائز رہے کہ دیگر ائمہ نے خود اعتراف کیا کہ امام اعظم جیسا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خاص امتیازی وصف آپ ہی کو چاروں امام میں حاصل ہوا کہ آپ تابعی ہیں، اور دیگر ائمہ جو ہے انہیں تابعیت کا شرف حاصل نہ ہوا۔ اور تابعی کہتے کسے ہیں؟ آپ سن لیں کہ صحابی رسول کی تعریف جانیں۔ صحابی وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے ہو، وہ ہے صحابی رسول۔ اور یاد رکھیں، صحابی رسول اور جماعت صحابہ ساری امت محمدیہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ جماعت ہے۔ اور پھر تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ خوش نصیب مومن مسلمان ہے جنہوں نے حالت ایمان میں صحابی رسول سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا۔ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا پھر مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام سے ملاقات کی، بلکہ آپ کے بارے میں آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں نے 7 صحابہ اکرام سے ملاقات کی اور میں نے ان سے احادیث طیبہ بھی روایت کی اور میں نے ان سے احادیث طیبہ سنی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور در مختار میں صاحب در مختار
یہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 صحابہ اکرام سے ملاقات کیے ہیں، اور دیگر کتابوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 28 صحابہ اکرام سے ملاقات کیے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ سن ولادت 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اس کا اعتبار کرتے ہوئے علماء نے یہ فرمایا، اور بعض محقق علماء نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت طیبہ 77 سال میں سن ہجری کے اعتبار سے 77واں سال تھا، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو محقق علماء نے یہ فرمایا ہے کہ 28 سے زائد صحابہ اکرام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فن حدیث کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو صحابہ اکرام میں سب سے آخر میں وصال فرمائے ہیں وہ عامر ابن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ 102 ہجری یا پھر 110 ہجری میں وصال فرمائے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے یہ جس پر اتفاق ہے یہ سن ہجری کے اعتبار سے 80 ہجری ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو اس دور اور زمانے میں علماء میں یہ خاص بات پائی جاتی تھی، اگر انہیں علم ہوتا کہ مکہ مکرمہ میں یا پھر مدینہ منورہ میں صحابی رسول ہیں تو یہ دور دراز کا سفر کر کے اس بارگاہ عظیم میں پہنچتے تھے، ان کا دیدار بھی کرتے تھے، ملاقات بھی کرتے تھے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ آپ کے بارے میں تمام علماء اتفاق کرتے ہیں کہ آپ تابعی ہیں اور آپ کو تابعیت کا شرف حاصل ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ سورہ جمعہ کی جس آیت کریمہ کے حصے کی ہم نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اس کے اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور انہیں علم عطا فرماتے ہیں، اس کے اوپر والی آیت میں۔ اور اس کے بعد اس آیت کریمہ میں یہ ذکر ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اوروں کو بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں علم عطا کرتے ہیں، اوروں کو لما یلحقوا بہم جو صحابہ اکرام کے بعد آنے والے ہیں۔ اب صحابہ اکرام نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بعد والے کون ہیں جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ انہیں بھی علم عطا فرماتے ہیں؟ تو صحابی رسول نے ایک مرتبہ سوال کیا، ہمارے نبی خاموش رہے، دوسری مرتبہ سوال ہوا پھر خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کاندھے مبارک پر اپنا دست اقدس رکھا، سبحان اللہ، اور رکھ کر یہ فرمایا کہ لو کان الدین عند الثریا، کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہو، اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہو تو ابنائے فارس میں سے، فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا وہ اس علم کو پالے گا، اس دین کو پالے گا۔ اس سلسلے میں یہ جو روایات ہے صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی کی کتاب معجم میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایک کتب احادیث میں یہ حدیث رسول موجود ہے۔ اور خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر مکی حیتمی علیہ الرحمہ جو مسلکن شافعی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کے مصداق لو کان الدین عند الثریا، اس کے مصداق جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہی ہیں، سبحان اللہ، ہے شافعی
لیکن حق گوئی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس حدیث شریف کے مصداق جو ذات ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے امام کی شان یہ ہے کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں آپ کا ذکر پاک ہوا ہے، حدیث رسول میں بھی آپ کا ذکر پاک ہوا ہے، اور آپ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا کے فیضان کے مظہر بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جس شہر میں رہے وہ کوفہ شہر ہے، اور کوفہ شہر بھی کوئی عام شہر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو آباد کیا ہے، صحابہ اکرام کو بھیجا اور بھیج کر اس شہر مبارک کو آباد فرمایا، اور خاص کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فقیہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی طور پر آپ کو کوفہ شہر بھیجا، اور بھیج کر یہ فرمایا کہ وہاں جاؤ اور وہاں پر کے حاکم بھی رہو گے، اور وہاں پر علم رسول کو تم عام و تام کرتے رہو۔ اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوفہ کے رہنے والوں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھے ضرورت ہے، لیکن میں تمہارے خاطر انہیں بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کا علمی مقام و مرتبہ صحابہ اکرام میں بھی بہت بلند و بالا رہا، اور آپ جب کوفہ شہر گئے تو وہاں پر آپ نے ایک گلشن علم کو آباد فرمایا، سبحان اللہ۔ اور کوفہ شہر کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بیعت رضوان میں جو شامل ہونے والے صحابہ رہے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور اصحاب بدر میں سے تقریباً 70 صحابہ اکرام وہ تھے جو کوفہ شہر میں رہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر کو دارالخلافہ بنایا، دارالسلطنت بنایا، اب چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی علمی شان ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ شہر تشریف لے گئے تو اس کے بعد علمی بہاریں اور زیادہ عام ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو اس شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور آپ وہاں پر رہنے والے رہے، اور آپ کے آبا و اجداد کے تعلقات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی علم حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد آپ کاروبار میں مصروف ہو گئے، آپ کی اپنی تجارت رہی، اور آپ ایک دن کاروبار کے لیے نکلے، تجارت کے لیے نکلے، راستے میں ایک عظیم امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، اور امام شعبی علیہ الرحمہ نے جب آپ کو دیکھا تو چونکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں دیکھتے تو ظاہر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں باطن بھی دکھا دیتا ہے، اور یہ وہ شان ہے جسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ تم مومن کی دانائی اور سمجھ سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے نوجوان تم کیا کرتے ہو؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کاروبار کرتا ہوں، روزانہ بازار جاتا ہوں۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور میں تمہاری پیشانی میں دانش مندی اور عقل کے وہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اس کے بعد آپ کے دل پر یہ کلمات اثر کر گئے، اس کے بعد ہی آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہاں میں اب علماء کی مجلس میں شامل ہوں گا اور بیٹھوں گا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کی محفل میں بیٹھنے لگے اور علم کلام میں آپ نے زبردست مہارت حاصل فرما دی، اور اس کے بعد اپنے دور اور زمانے کے زبردست مناظر بن گیا، اور آپ کے سامنے کوئی آتا تو وہ ٹک نہ پاتا اور آپ زبردست طریقے سے اس کا جواب دیتے اور ہمیشہ سامنے والے کو شکست دیتے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ صحابہ اکرام تو علم کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر رہے، لیکن وہ علم کلام میں، علم مناظرہ میں مصروف نہ رہے، بلکہ وہ فقہ و اجتہاد میں اپنی زندگی گزارتے رہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں علم کلام سے علم فقہ کی طرف توجہ دوں۔ جیسے ہی یہ بات دل میں آئی تو اس دور اور زمانے کے جو سب سے بڑے علم فقہ کے امام مانے جاتے تھے، امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور آپ علم فقہ حاصل کرنا شروع کر دیے۔ اور آپ کے استاد محترم حماد رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ نعمان ابن ثابت میری مجلس میں آنے لگے، پہلے تو یہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی محبت اور دلچسپی کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے استاد کے قریب جگہ پالی۔ اور پھر آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں آپ کے استاد محترم بہت ہی با ادب رہے، بہت ہی اخلاق کے ساتھ آپ درسگاہ میں پیش آتے رہے، اور آپ بہت زیادہ ذہین طالب علم تھے۔ اور آپ کی ذہانت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے استاذ خود یہ فرماتے ہیں جیسے جیسے تھوڑے دن گزرنے لگے تو یہ مجھ سے سوالات کرنے لگے، اور سوالات بھی ایسے ہوتے کہ میں خود ان جوابات کی تیاری کر کے درسگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور میرے دل میں یہ بات آتی کہ یقیناً ان کے ہر ایک سوال کا جواب دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو ان کا جواب نہ ملے تو یہ افسردہ اور مایوس نہ ہو جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ کا بھی خصوصی آپ پر کرم رہا، اور خصوصی طور پر آپ نے اپنا فیضان خاص ان پر جاری و ساری فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک دور اور زمانہ یہ آیا کہ جب آپ کے استاذ محترم امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو امام حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے خود بیٹے بھی موجود رہے۔ مسند تدریس خالی ہو گئی اور درسگاہ کو ضرورت تھی کوئی ماہر فن، کوئی امام ہو جو امام حماد کی درسگاہ کی ذمہ داری لے۔ لوگوں نے آپ کے شہزادے کو کہا کہ آپ ذمہ داری سنبھال لیں، لیکن آپ کے شہزادے نے اپنی معذوری کو پیش کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کی نظر انتخاب جس ذات پر ٹکی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حماد کی درسگاہ کو سنبھالا، اور پھر آپ نے خود یہ فرمایا کہ میں نے یہ ذمہ داری اس لیے لی کہ اس لیے کہ علم دین کو ترقی دی جائے اور مذہب اسلام کا فروغ دیا جائے، فروغ کیا جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند تدریس پر بیٹھے تو بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء ماہرین فن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور علم حدیث بھی حاصل کیے، علم فقہ میں بھی کمال حاصل کیے، اور آپ کی شاگردوں کی فہرست ایک دو نہیں بہت بڑی فہرست ہے۔ بلکہ آپ یہ سن لیں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے جو امام بخاری محمد ابن اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کا موازنہ مقابلہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ علماء حدیث نے اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ جو سند پر اور جرح و تعدیل پر اور حدیث کی تحقیق پر جو نظر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہی ہے آپ کے زمانے میں کسی اور کی نہ رہی، اور آپ کے شاگردوں میں ایسے بڑے بڑے امام گزرے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں امام بخاری آتے ہیں۔ امام بخاری بالواسطہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بھی بتا دیں 6 صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں۔ کون سی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابو داؤد۔
یہ سیاہ ستہ کہلاتی ہیں۔ یہ 6 امام جتنے بھی ہیں یہ بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یا تو شاگرد ہیں یا پھر شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین جس کے ہیں، بلکہ محقق علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو آج مسلمانوں کی تعداد ہے ان میں مقلدین بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو غیر مقلدین وہابیہ ہے ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ ان کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آٹے میں نمک کا معاملہ ہے، تو ان کی تو بات کریں گے ہی نہیں۔ تو مقلدین بہت سارے ہیں، تو ان مقلدین میں 2/3 جو تعداد ہے یہ حنفیوں کی تعداد ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جن کے مقلدین ہیں وہ امام شافعی محمد ابن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ اور امام شافعی کون ہیں تو آپ سن لیں کہ امام احمد ابن حنبل، 4 مذاہب جو ہیں ان میں ایک امام احمد ابن حنبل ہے، اور امام بخاری کے استاذ امام احمد ابن حنبل ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے استاد امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ حنفی ہیں، اور آپ کے استاد امام ابو یوسف ہیں، اور امام ابو یوسف کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صرف دادا استاد نہیں ہیں بلکہ پردادا استاد بھی ہیں آپ۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ سند کا معاملہ ہے، یعنی اس اعتبار سے، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح بخاری کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور صحیح بخاری شریف کے بارے میں علماء کا محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ روئے زمین پر کتاب اللہ قرآن عظیم کے بعد سب سے زیادہ جو صحیح کتاب ہے یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کو اپنی صحیح بخاری کی جو احادیث ہے، ان احادیث میں جن پر سب سے زیادہ ناز ہے وہ ثلاثیات پر ہے، یعنی 3 واسطوں سے جو احادیث طیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے اس پر آپ کو بڑا ناز ہے۔ اور یہ کتنی احادیث ہے تو علماء نے فرمایا کہ یہ 22 احادیث ہے، اور 22 احادیث میں 21 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یعنی ثلاثیات جو 3 واسطوں سے آپ کی سند نبی تک پہنچتی ہے، جس پر آپ کو ناز ہے، ان میں سے 21 تقریباً احادیث مبارکہ یا 20 احادیث مبارکہ وہ ہیں جو بالواسطہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ احادیث طیبہ ہٹا دی جائے تو آپ کے پاس ثلاثیات میں صرف 1 حدیث رہ جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہیں سنائی 2 واسطوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ مل جاتی ہے، یعنی آپ تابعی سے پائے اور صحابی سے پائے، اور اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے حدیث کو روایت کر دیا۔ بلکہ کئی احادیث وہ بھی ہیں جو 1 واسطے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتی ہے، اور سیاہ ستہ کے جتنے ائمہ ہیں انہیں یہ شرف اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک علم کے اعتبار سے اور خاص کر علم حدیث کے اعتبار سے بھی آپ بلند مقام و مرتبہ پر فائز رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خداداد صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی ذہانت کا معاملہ یہ ہے کہ جو جواب اس دور اور زمانے کے بڑے بڑے فقہا مجتہدین مفتیان اکرام کے پاس بن نہ پاتا، بارگاہ امام اعظم میں کوئی سوال آتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کا حل بیان فرما دیتے، فوراً اس کا جواب عطا کر دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ
کہ ایک شخص نے اپنے بیوی کو یہ کہہ دیا، اور اس کی بیوی جو ہے ہاتھ میں پیالے میں پانی لے کر آ رہی تھی. اس شخص نے کہا کہ اگر تو نے اس پیالے کا پانی پیا تجھے 3 طلاق، اور اگر پانی گرایا تب بھی 3 طلاق، اور اگر تو نے پانی کسی اور کو پلایا تب بھی تجھے 3 طلاق. اب ہوتے ہیں شوہر غصے میں آ جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پچھتاتے ضرور ہیں. اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ جب غصہ ختم ہو جاتا ہے علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو ہمارے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لو. تو اسی طریقے سے وہ شخص اور علماء کے پاس گیا اور فقہا کے پاس گیا تاکہ اس کا حل مل جائے، لیکن کہیں پر بھی جواب نہ بنا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی عورت سے کہو کہ اس پیالے میں ایک کپڑے کو ڈال دے اور کپڑا جو ہے پانی کو جذب کر لے گا. اس نے کیا کہا تھا؟ نہ پانی پینا ہے، نہ پلانا ہے، نہ گرانا ہے. اب پیالے کا پانی کیسے ختم ہو؟ تو معاملہ یہی ہے، امام اعظم نے یہ فرمایا کہ ایک تولیہ، ایک کپڑا لو اور جس میں پانی جذب ہو جائے، اسے اس پیالے میں ڈبو دو تو تمہاری طلاق نہیں ہوگی اور وہ تمہاری عورت تمہارے نکاح میں باقی رہے گی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت ہے. اور اس کے علاوہ ایک دو نہیں، بہت سارے مسائل کا آپ نے حل فرمایا ہے. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر آپ علم کے اعتبار سے بلند مقام و مرتبہ پر فائز رہیں، وہیں پر آپ تقوی کے اعتبار سے اور عبادت اور عمل کے اعتبار سے بھی آپ کا کوئی جواب نہ تھا. تقوی کے بارے میں، خشیت الہی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی اگر امانت رکھتا تو آپ اس امانت کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے. اگر سالوں سال بھی گزر جاتے، کوئی آ کر اپنی امانت طلب کرتا تو اس چیز کو ویسے ہی پاتا جیسے وہ رکھ کر گیا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق میں ایک بڑی پیاری بات یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے. آپ تجارت کرتے تھے، لیکن تجارت کا مقصد یہ نہ تھا کہ دنیا طلبی ہو یا پھر آپ فخر کا اظہار کریں یا پھر امیر شمار ہو جائیں، بلکہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ تجارت فرماتے تھے اور تجارت میں جو نفع ہوتا تھا تو اس نفع کے کئی حصے کرتے تھے. کچھ تو اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اور کچھ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ علماء، مشائخ، اساتذہ اور جو طلبہ علوم ہوتے تھے ان پر آپ اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ بہت ہی پیارا آپ کا طریقہ تھا اور آپ کے حسن اخلاق کا معاملہ تھا. اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آپ جب بھی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدتے یا پھر کوئی نیا پھل آتا، موسمی پھل آتا، تو آپ جب ارادہ فرماتے اپنے گھر والوں کے لیے خریدیں تو آپ اس سے پہلے اپنے اساتذہ اور مشائخ کے لیے خریدا کرتے تھے. اور آپ کے اساتذہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ان کی جانب سے ہمیں اتنے تحفے ملتے تھے کہ ہم خود جو ہے پریشان ہو جاتے تھے. تو جب ان کے اساتذہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو اور امام اعظم کے پاس جب یہ بات پہنچتی تو امام اعظم یہ فرماتے تھے کہ یہ تو میرے اپنے تحفوں کا معاملہ ہے کہ ہمارے استاد جو امام حماد تھے وہ اس سے زیادہ تحائف اپنے مشائخ میں پیش کرتے تھے. اور پھر آپ کے خاص شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ذریعے سے مذہب حنفی ساری دنیا میں رائج ہوا ہے، امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ 20 سال تک میری پرورش کرتے رہے اور میرے گھر والوں کی بھی ضروریات کو پورا کرتے رہے. سبحان اللہ. یہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آپ کی بارگاہ میں طلباء آتے، ضرورت مند ہوتے تو آپ کی عادت کریمہ یہ ہوتی کہ آپ ان کی ضرورت کو ایسا پورا کرتے کہ بازو والے کو خبر بھی نہ ہوتی. تو آج کل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طریقے کو اپنائیں اور خاص کر کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں اقارب میں بھی دیکھیں کہ غریب، محتاج، ضرورت مند ہے یا پھر ایسے طالبان علوم نبویہ ہے یہاں یا پھر جہاں پر علم دین کو فروغ دیا جاتا ہے
اس میں آپ اپنے مال حلال کو خرچ کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک شخص ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اور زمانے میں، وہ شخص بڑا خوددار ہوتا اور پہلے اس کے پاس مال بہت ہوتا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ مال اس کے پاس کا ختم ہو جاتا اور وہ خوددار شخص ہوتا، با حیا ہوتا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسے اچھا نہ لگتا۔ تو ایک دن اب اس کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کی خواہش اپنے باپ کے سامنے ظاہر کرتی، اپنے والد کے سامنے ظاہر کرتی ہے، تو وہ اس خواہش کو پورا نہ کر پاتے، وہ اپنی والدہ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ والدہ کے پاس بھی کچھ مال نہ ہوتا بلکہ کچھ چیزیں ہوتی تو اسے بھی بیچ کر اپنی ضروریات کو وہ پوری کر لیتے ہیں۔ تو بیٹی کی خواہش پوری نہ ہوتی تو بیوی اپنے شوہر سے یہ کہتی کہ جاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ بڑے سخی ہیں، ان کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پیش کرو۔ وہ شخص جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شرکت کرتا اور کرنے کے بعد وہ پوری محفل میں بیٹھتا، اور بیٹھنے کے بعد محفل ختم ہوتی اور اسے حیا آتی کہ امام اعظم کے سامنے کچھ کہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب ولایت بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ صرف عالم نہ رہے اور عظیم فقیہ نہ رہے بلکہ آپ ولایت کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز رہے، تو آپ کی بارگاہ میں جو شخص بھی آتا، جہاں آپ کی نظر ظاہر پر ہوتی وہیں باطن پر بھی ہوا کرتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شخص لوٹتا تو اپنے ایک خادم، اپنے ایک ساتھی سے کہتے کہ جاؤ اس شخص کے پیچھے جاؤ، معاملہ اور ماجرا کیا ہے معلوم کر کے آؤ۔ وہ شخص جاتا اور جا کر اپنے گھر میں داخل ہوتا اور داخل ہو کر اپنی بیوی سے کہتا کہ میں محفل میں شرکت تو کیا لیکن اپنی ضرورت بیان نہ کر پایا اور میرا دل گوارا نہ کیا، اور وہ جو شخص آتے وہ سن لیتے، سن کر امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آ کر تمام معاملے کو پیش کر دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر پر جاتے اور اپنے ساتھ ایک دینار کی تھیلی جس میں 5000 دینار ہوتے وہ لے کر جاتے اور جا کر اندھیرے میں دروازے پر دستک دیتے، اور دستک دینے کے بعد وہ شخص سے بلند آواز سے کہہ دیتے کہ میں تمہارے دروازے پر اپنا حلال مال رکھ رہا ہوں، اسے لے لینا اور اسے واپس نہ لوٹانا اور اپنے اوپر خرچ کرنا۔ وہ شخص نکلتا اور نکلنے کے بعد تھیلی کو پا لیتا اور پا کر جو ہے خوشیوں کا اظہار کرتا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا تو مال آپ راہ خدا میں خرچ کرتے رہے۔ اور یہاں پر بہت سارے تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور وہ اپنی تجارت کرتے، کاروبار کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے اپنے دور اور زمانے کے تاجر رہے، بلکہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت فرمائی ہے، اسی کے نائب اور جانشین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خوبیاں، وہ صفات وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی رہی۔ آئیے سنیے، آج کل بھی بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن آج کے کاروبار کے سلسلے میں ہمارا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ہم جھوٹ بولیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، تب ہی جا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب آپ کاروبار کریں، ملازمت کریں یا کوئی بھی عمل کریں، ہمیشہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے کہ میرے اپنے پاس ایک کپڑے کی تھان ہے، میں اسے آپ کے ہاتھ بیچنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اسے لے لو اور اس کے بدلے میں 100 دینار مجھے دے دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو 100 دینار سے زیادہ والی قیمت رکھتی ہے۔ تو وہ عورت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے 200 دینار دے دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت تو 200 درہم سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ عورت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے 300 درہم دے دو۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تو اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ 400 درہم دے دو۔ تو
تو آپ یہ فرماتے ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا مجھ سے مذاق نہ کرو، بس اسے تم خرید لو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 500 دینار یا 500 درہم دے کر وہ کپڑے کی تھان خرید لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آج کے دور کا کوئی بزنس مین ہوتا، تاجر ہوتا، وہ تو یہی چاہتا کہ بس کوئی ایسا آئے، کوئی ایسا پھنسے کہ جس کے ذریعے سے زیادہ ہم کو فائدہ ہو جائے، یہاں سے فائدے میں لے لیں اور اس کے بعد بیچیں گے، 500 ہی میں بیچیں گے، لیکن سامنے والے سے اگر وہ 100 مانگتا ہے تو اس سے بھی کم کرنے کی وہ کوشش کرتے۔ یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ درس ملتا ہے کہ کسی کے بھولے پن اور ناتجربہ کاری کا ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ کوئی بھولا شخص آئے، کوئی مومن مسلمان ضرورت مند آپ کے پاس آئے تو آپ سے جو ہو سکتا ہے، جو بن پڑتا ہے، اس کا آپ تعاون کریں۔ اسی طریقے سے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ عورت جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دکان پر اور جا کر وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ کپڑے کی تھان دے دو، یہ کپڑا دے دو، اور جتنے میں تم کو پڑا ہے اتنے ہی میں میرے ہاتھ بیچ دو، جتنے میں آپ نے خریدا ہے، جتنے میں آپ کو پڑا ہے اتنے ہی میں مجھے دے دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 دینار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 دینار دے دو اور اسے لے لو۔ اب وہ عورت دیکھ کر اس کپڑے کو کہتی ہے یہ تو بہت قیمتی ہے، ایسا لگ رہا ہے تم مذاق کر رہے ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت و دیانت کو دیکھیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 کپڑے خریدے تھے اور ایک کپڑے کو میں نے اتنے میں بیچ دیا ہے کہ اب اگر 4 درہم آ جائیں گے تو میں نے جتنا مال لگایا تھا وہ مجھے مل جائے گا، تو بس 4 دینار اور درہم ہی کی ضرورت ہے، تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ 4 دینار ہی میں پڑا ہے تو تم 4 دینار دے دو اور اسے خرید لو۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کا مسلمان کیا ہے؟ آج کے مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر واقعی اس نے 100 روپے میں وہ خریدا ہے، 100 روپے میں وہ چیز پڑی ہے، تو اب وہ 300 میں دے گا اور یہ کہے گا کہ آپ تو میرے اپنے ہیں اس لیے میں دے رہا ہوں، اور کہتا یہ کہ اتنے ہی میں مجھے مال یہ پڑا ہے، حالانکہ جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے۔ یقیناً شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک حد تک نفع کمائیں، چونکہ آپ بھی وقت دے رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، لیکن سچائی کو اختیار کرنا ہے، امانت داری کا خیال کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی کو دھوکہ اور فریب نہیں دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ عبرت کا یہ بھی ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمیشہ حلال کماتے، حلال کھاتے، اگر کسی بھی طریقے سے شک اور شبہ آ جاتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا مال نہ اپنے اوپر خرچ کرتے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے اپنے ایک خادم تھے جن کو آپ نے حکم دے دیا تھا کہ یہ کپڑے کی تھان ہے اور یہ کپڑے میں یہ عیب ہے اور اس کو اتنے میں بیچنا، اور جب سامنے والے کو بیچنا تو اسے بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے، اور آپ چلے جاتے اور وہ شخص جو ہے کوئی گراہک آتا تو وہ بغیر عیب بتائے بیچ دیتا۔ اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت تشریف لاتے اور لانے کے بعد اس سے پوچھتے کہ کیا معاملہ ہوا، تو وہ بتاتا کہ ہاں سارا مال بک گیا ہے۔ تو آپ جب معلوم کرتے کہ کیا تم نے اس تھان کو بیچتے ہوئے عیب کو بیان کیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کی تھان کے برابر رقم نہیں بلکہ صبح سے لے کر شام تک جتنی بکری ہوتی ہے، جتنا پیسہ آتا ہے، تقریباً 30,000 دینار یا درہم سارا کا سارا راہ خدا میں خیرات اور صدقہ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ پسند نہ فرماتے کہ اس میں سے کوئی مال بھی اپنے اوپر خرچ کریں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان تجارت ہے، لیکن آج کے مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ اوپر اچھا رکھتے ہیں اور نیچے جو ہے مال خراب رکھتے ہیں، اور سامنے والے کو اوپر والا دکھاتے ہیں اور دکھا کر جو عیب والی چیز ہوتی ہے ساتھ میں جو ہے وہ بھی بیچ دیتے ہیں۔
یہ سراسر غلط ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تجارت کے سلسلے میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں سچائی کو اپنائیں، امانت داری کو اپنائیں، کسی کو دھوکہ اور فریب نہ دے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے حق میں جو کچھ بھی مقدر رکھا ہے یقیناً اسے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ بس مومن مسلمان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور ریاضت کو جب ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرماتے ہیں۔ دن بھر آپ درس و تدریس میں مصروف رہتے اور رات میں نماز عشاء کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرماتے، اور انداز بھی یوں ہوتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء ادا فرماتے اور ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے، اور جب گھر چلے جاتے اس کے بعد پھر اپنے لباس کو تبدیل فرماتے، چادر مبارک اوڑھ لیتے اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لاتے اور رات بھر عبادات میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ جب صبح صادق کا وقت ہوتا، نماز فجر کی اذان ہونے والی ہوتی، اس سے پہلے آپ گھر تشریف لے جاتے، چلے جاتے، اور جانے کے بعد جب مؤذن اذان فجر دیتا اور پھر آپ واپس سب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے۔ سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہوتا؟ آپ کا مقصد یہی ہوتا کہ میری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ عبادت راز ہی میں رہے، لوگ نہ دیکھیں، تو آپ جاتے سب کے ساتھ چلے جاتے، اور جب نماز فجر کے لیے سب آتے تو ان کے ساتھ آپ تشریف لے آتے، اور جو رات بھر آپ نے قیام کیا اس کی وجہ اور سبب بھی بڑی پیاری ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بازار میں چلتے رہتے ہیں، تو ایک شخص آپ کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ امام اعظم ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کا معاملہ ایسا نہ ہوتا ہے ابھی تک۔ تو آپ امام ابو یوسف سے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے کہ جو چیز میرے اندر نہیں ہے لوگوں کی زبان پر جاری ہو گئی، تو میرے حق میں اچھا یہی ہے کہ لوگ میرے بارے میں جو گمان کرتے ہیں اسی کے مطابق میں ہو جاؤں۔ اس کے بعد سے آپ رات بھر قیام فرمانے لگے، اور آپ کے بارے میں علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے، محدثین نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ رات میں قیام فرماتے اور آپ 30 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن عظیم کو ختم فرماتے رہے، روزانہ رات بھر میں ایک قرآن عظیم کا ختم فرماتے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ 40 سال تک چلتا رہا۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ دن بھر درس و تدریس میں مصروف ہیں اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جن کی غذا اب جسمانی نہیں رہتی بلکہ روحانی غذا عبادت بن جاتی ہے، تو اب انہیں ظاہری معاملات کی حاجت و ضرورت نہ ہوتی اور انہیں سونے کی حاجت نہ ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ روحانی کمال اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ عبادت ہی ان کی روحانی غذا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو، تقویٰ و طہارت کے اعتبار سے ہو، اور شکوک و شبہات سے بچنے کے معاملات کے اعتبار سے ہو، آپ بہت ہی بلند مرتبے پر فائز رہے، اور آپ کا جو وصال ہے یہ 150 ہجری میں ہوا ہے۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 150 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور وصال کا واقعہ بھی جو بنا ہے بلکہ آپ کو جام شہادت نوش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے دور اور زمانے کا جو عباسی بادشاہ رہا اس نے آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، قاضی القضات بنانا چاہا، آپ کے سامنے یہ عہدہ پیش کیا گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے رہے کہ اگر کسی ظالم حکمراں اور بادشاہ کے یہاں
چیف جسٹس بنیں گے، قاضی القضات کے عہدے کو اگر قبول کریں گے تو پھر خلاف شرع احکامات جاری کرنا ہوگا، اور معاملات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوں گے تو آپ نے سرے سے انکار ہی فرما دیا۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا، چونکہ اسے غرور و گھمنڈ تھا اپنی حکمرانی کا، تو اسے اچھا نہ لگا، تو اس نے زور زبردستی سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیل خانے میں قید کر دیا اور زیادتی کرنے لگا، آپ پر کوڑے برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ شہید نہ ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے میں زہر ملوا دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ کھانا کھایا تو اس کی وجہ سے آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب آپ کی شہادت کی خبر کوفہ شہر میں پھیلی تو بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ جیسا اب کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مثال اٹھا لی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے غم میں بہت سارے لوگ رونے لگے اور آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کیے، اور اتنی زیادہ اس دور اور زمانے میں چونکہ وسائل بہت کم رہے، اس کے باوجود علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کی نماز جنازہ تقریباً 6 سے 7 مرتبہ پڑھی گئی، اور آخر میں آپ کے شہزادے جو آپ کے ولی رہے حماد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور پھر تاریخ نگاروں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ تدفین کے بعد بھی آپ کی قبر انور پر آ کر تقریباً 20 دن تک لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مقبولیت ہے، وہ عظیم شان ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود یہ فرماتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مشکل مسئلہ آتا، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا، پھر آپ کے قبر انور کے پاس جا کر آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مشکل کو دور فرما دیتا اور میرے مسئلے کو حل فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کل کے جو بدعقیدہ گمراہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جانا شرک اور بدعت ہے، تو یہ خود بدعتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کے سینے میں لاکھوں لاکھ احادیث طیبہ محفوظ رہی، جو بہت بڑے عاشق رسول ہے اور جو ایک مذہب کے امام ہیں، مجتہد ہیں۔ یقیناً آپ کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے۔ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالی میری ضرورت و حاجت کو پورا فرماتا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں۔ چونکہ آج کی ہماری محفل جو ہمارے ٹرسٹ کے تحت یہاں پر منعقد ہوئی ہے، یہ پہلی محفل ہے، تو مقصد یہی رہا کہ کچھ آپ کے سامنے تعارف پیش کر دیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں میں جب آپ کے نام سے پھر محفل منعقد ہوگی تو آپ کے کسی نہ کسی خاص پہلو پر خصوصی طور پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آنے والی محافل میں بتائیں گے کہ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں اور کسی نہ کسی امام کی تقلید کیوں واجب ہے، اور یہ غیر مقلدین وہابیہ کے جو اعتراضات ہے ہمارے علماء نے ان کے جوابات کیا دیے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ ماہ مبارک جو ہے ماہ شعبان ہے، اور 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور ماہ شعبان ہی کی 15ویں شعبان وہ تاریخ ہے جو شب برات ہے۔ اور ہم الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، اور ہمارے عقائد و معمولات جتنے بھی ہے یہ قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق ہے۔ تو ہم شب برات کو کوئی عام رات نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ رات
مغفرت کی رات ہے، یہ نجات والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کئی گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ اس کی قدر کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اگر روزہ، نفلی روزہ کسی ماہ مبارک کا رکھتے تو وہ ماہ شعبان ہی کا رکھتے۔ مقصد کیا ہے؟ علماء نے، ہمارے اکابر صوفیہ نے یہ فرمایا ہے تاکہ ماہ رمضان کی ٹریننگ یہاں پر ہو جائے، یعنی چونکہ 11 ماہ پہلے ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ایک لمبا فاصلہ ہو گیا ہے، تو بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا اور خود ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پاک یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں روزہ رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، استطاعت دے، تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں چند روزے رکھیں، سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام ادا ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ جو نیک اعمال ہے اس پر بھی عمل کریں۔ اور اس ماہ مبارک کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ پہلے مسلمانوں میں، بزرگان دین میں یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو وہ تو ماہ رمضان کے روزے سحری و افطار کے ذریعے سے بآسانی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو بیچارے غریب ہیں، محتاج ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس سحری کا انتظام نہ ہو، افطار کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو، تو ان کے لیے رمضان کے فرض روزوں کا رکھنا یہ مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے صدقہ و خیرات کرتے اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس ماہ مبارک میں کرتے تاکہ غریب محتاج تک مال پہنچ جائے، تو ان کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے۔ تو آپ تمامی احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال کریں۔ چند ایک ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔